كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان ہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا دین احمد اور عزت قرآن رہے الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر رگے تحریک کٹ جائے دمے عثمان پیدا کر علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر واجب الاحترام علماء کرام انتظامیہ کمیٹی درس قرآن کے عنوان سے جمع ہے اللہ رب العالمین آپ کا آنا بیٹھنا سننا ہمارا سنانا اپنی جناب میں قبول و مقبول اللہ نے دنیا میں کتابیں بھی نازل کی ان کتابوں کو پڑھانے والے معلم انبیاء کی شکل میں وہ بھی بھیجے ہمارے حصے میں قرآن آیا کسی کے حصے میں تورات آئی کسی کے حصے میں انجیل اور زبور آئی کسی کے حصے میں صحیفے آئے
انبیاء میں سے بھی کسی کے حصے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، کسی کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، کسی کے حصے میں حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام، یعقوب اور یوسف علیہ السلام، لیکن ہمارے حصے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنوں میں بھی کسی کے حصے میں ہفتہ آیا، کسی کے حصے میں اتوار آیا، آپ کے حصے میں الحمدللہ جمعہ آیا۔ عبادات کے لیے بھی کچھ تہوار مقرر کیے گئے۔ اللہ نے آپ کے لیے حج جیسا تہوار بھی دیا، رمضان مبارک جیسا مہینہ بھی دیا، لیکن ایسے نہیں کہا کہ ہم نے مہینہ مقرر کر دیا ہے، تمہارا جس طرح دل چاہے تم روزہ رکھو، جس طرح جی چاہے تراویح پڑھو، جس طرح جی چاہے نماز پڑھو، جس طرح جی چاہے قرآن پڑھو یا قرآن کے ساتھ جو مرضی سلوک کرو۔ ہر ایک چیز کے لیے اللہ نے پھر ہدایات دی۔ نماز تو سبھی پڑھتے ہیں، شیعہ بھی پڑھتے ہیں، قادیانی بھی پڑھتے ہیں، بریلوی بھی پڑھتے ہیں، دیوبندی بھی پڑھتے ہیں، بلکہ ان کی مسجدیں ہماری مسجدوں سے اکثر بڑی ہوتی ہیں۔ اہل حدیث بھی نمازیں پڑھتے ہیں، داڑیاں بھی تقریباً چھوٹی بڑی ہر مسلک کے لوگ رکھتے ہیں۔ رمضان میں رونق بھی تقریباً ہر مسلک کے ہاں لگتی ہے۔ ہر مسلک کے مدارس میں قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، اور یہی قرآن جو آپ کی مسجد میں ہے، یہی بریلیوں کی مسجد میں ہے، یہی دیوبندیوں کی مسجد میں ہے، یہی شیعوں کی مسجد میں ہے، کوئی فرق نہیں۔ لیکن ظلم یہ ہے، قرآن کے معنی جو ہمارے ہاں ہیں، جو مفہوم ہمارے ہاں ہے، وہ دوسروں کے ہاں نہیں۔ سنت کی جو تعریف ہمارے ہاں ہے وہ دوسروں کے ہاں نہیں۔ نماز کا جو طریقہ ہمارے ہاں ہے دوسروں کے ہاں نہیں۔ جبکہ بریلویوں کا، دیوبندیوں کا، شیعوں کا، اہل حدیثوں کا رسول ایک۔ جب رسول ایک ہے تو اسی رسول نے کہا کہ نماز ویسی پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ یہ حکم سب کو۔ پھر اگر ہم سارے اسی رسول کے ماننے والے ہیں تو پھر ہماری نمازیں مختلف کیوں؟ قرآن پڑھنے کا حکم قرآن میں ہے، ہم پڑھتے ہیں، لیکن دنیا میں جتنی عظیم کتاب قرآن مجید ہے، کوئی اور کتاب نہیں، لیکن جتنا ظلم اسی قرآن کے ساتھ ہوتا ہے کسی اور کتاب کے ساتھ نہیں۔ مسلمان بھی اس کے کئی طریقے اپنائے ہوئے ہیں۔ ہم کچھ تو لکھ کر گلے میں باندھ لیتے ہیں، کچھ پلیٹوں میں لکھ کر کھول کے پی جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نان مسلم قرآن کا احترام نہیں کرتے۔ ادب تو ہمارے ہاں بھی نہیں۔ ہمارے ہاں ادب کا معیار کیا ہے؟ غلیف میں لپیٹ لو قرآن کو، غلاف میں ریشمی غلاف اونچا رکھو جہاں کسی کا ہاتھ نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دولے سے اٹھا کے پاڑی لے۔
اور شیطان نے اس کا نام کیا دیا ہے کہ قرآن کا ادب ہے، نیچے پیٹھ ہوتی ہے، اوپر رکھے سب سے۔ اور جب کوئی جھگڑا ہوگا لوگ کہیں گے قرآن اٹھا، تو نے یہ بات کی تھی یا نہیں کی تھی، تو نے میرے پیسے دینے ہیں کہ نہیں دینے۔ اب وہ قرآن سیڑھی لگائیں گے، وہ قرآن اٹھائیں گے۔ یہ سطحی مقاصد قرآن مجید کے ہم نے اپنا لیا، حالانکہ یہ اتنی عظیم کتاب تھی کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے اگر دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہوتی، فرمایا لو ان قرآنا سجرت به الجبال، اگر زمین میں کوئی ایسا کتاب قرآن مجید کوئی زمین میں ایسا ہوتا، ایسی کتاب موجود ہوتی، سجرت به الجبال، اس سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے چلایا جاتا، او قطعت به الارض، زمین کا سینہ چیرا جاتا، او کلم به الموتى، یا مردوں سے باتیں کروائی جاتی، مردوں سے کلام کرایا جاتا، تو وہ یہی قرآن تھا۔ یہ ساری خوبیاں، ساری تاثیر ہم نے اسی قرآن پاک میں رکھ دی ہے، لیکن ہم نے سطحی مقاصد، مکان نیا لے لو تم نئے مکان میں سب سے پہلے دادی اماں بتائے گی قرآن لے جاؤ، پھر نمک لے جاؤ، پھر جھاڑو لے جاؤ، یہ قرآن کا ادب ہے۔ ہم نے جن سطحی مقاصد کے لیے اگر دلہن کو گھر سے رخصت کرنا ہے کہ بڑا آدمی بزرگ قرآن کو اٹھائے گا، دلہن کو اس کے نیچے سے گزارے گا، قرآن کے سائے میں ہم نے رخصت کر دیا۔ اندرون سن چلے جاؤ تو جہالت کا وہ عالم ہے، محض اپنی جائیدادیں بچانے کے لیے بچیوں کا نکاح قرآن کے ساتھ کر دیا جاتا ہے تاکہ جائیداد بھی گھر میں رہے، بیٹی بھی گھر میں رہے۔ قرآن کے ساتھ ہم کتنے کتنے ظلم کرتے ہیں۔ آج دنیا میں کوئی بھی شخص حکیم یا ڈاکٹر کے لکھے ہوئے نسخے کو سونے یا چاندی کی ڈبیا میں بند کر کے گلے میں لٹکا لے، کینسر کی بیماری میں، ٹی بی کی بیماری میں، بخار میں، آپ کہتے ہیں میاں یہ تو پاگل ہے، ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ میڈیکل اسٹور سے یہ دوائیاں لے کر استعمال کرو، اس نے نسخے کو ہی گلے میں باندھ لیا، کتنا پاگل ہے۔ آج پوری کی پوری مسلم قوم قرآن کے نسخے کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے اور کوئی کسی کو پاگل نہیں کہتا۔ ہمارا ایک کلچر بن گیا، اور اگر ڈاکٹر کے نسخے کو کوئی پانی کے گلاس میں گھول کر پیے، آپ کہتے ہیں یہ حمق اور پاگل اور بے وقوف ہے۔ یہی سلوک مسلم برادری قرآن مجید کے ساتھ کرتی ہے، مگر کوئی کسی کو پاگل نہیں کہتا۔ آج قرآن جن بھگانے کے لیے رہ گیا، جن نکالنے کے لیے رہ گیا۔ سورہ بقرہ پڑھو گے تو جن بھاگ جائے گا، فلاں سورت پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، فلاں سورت پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا۔ ارے یہ تو قرآن مجید کے اضافی فائدے ہیں جو رب العالمین نے بونس کے طور پر آپ کو عطا کر دیے، قرآن کے یہ مقاصد نہیں۔ شیطان تو اذان دینے سے بھی بھاگتا ہے مگر اذان کا یہ مقصد نہیں۔ وہ فوائد اللہ رب العالمین غریبی میں آپ کو مہیا کرتا ہے، آپ قرآن کے اصل مقاصد کو بھول بیٹھے۔
یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں سے کفار ڈرتے نہیں۔ آپ کے قرآن کی عظمت جو آپ کے دلوں کے اندر ہے، جب کفار دیکھتے ہیں کہ یہ تو خود قرآن کو گھول گھول کے پیے چلے جا رہے ہیں، ان کو جرأت ہوتی ہے، کوئی پھاڑ کے آگ لگا دیتا ہے، کوئی اس کی توہین کرتا ہے، کوئی لیٹرینوں میں اس کو ڈال دیتا ہے۔ اور مسلمانوں کی زندگی، مسلمانوں کی غیرت، مسلمانوں کی برداشت کے کیا عالم، ہم یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کر کچھ نہیں پاتے، ہمارے بس میں نہیں، ہمارے اختیار میں نہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے آ کر کے مسئلہ پوچھا، امام صاحب اگر کوئی شخص میرے سامنے میرے نبی کی، میرے پیغمبر کی توہین کرتا ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا تمہیں اس کو دنیا پہ رہنے کا حق نہیں دینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ امام صاحب اگر میں اس قابل نہ ہوں، میں کمزور ہوں، میں ایسا نہ کر سکتا ہوں، تو امام صاحب نے فرمایا پھر تجھے دنیا پہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ سیدھی بات۔ اور ہم جس طرح قرآن کی عزت کر رہے ہیں، کافر اس سے زیادہ توہین تو نہیں کر رہے، کافر اس سے زیادہ توہین تو نہیں کر رہے۔ مسلمان قرآن کے ساتھ، حالانکہ اتنی عظیم کتاب تھی، اتنی عظیم کتاب، اللہ کے حبیب نے فرمایا دنیا کی کسی کتاب کے بارے میں نہیں، قرآن کا طالب علم قرآن سیکھنے، قرآن پڑھنے، یاد کرنے، اس کے ارادے سے جب گھر سے نکلتا ہے، جب گھر سے نکلتا ہے، حالانکہ دنیا میں اور بھی لوگ ہیں، آپ دیکھتے ہیں جب وہ اپنی گاڑی سے نکلتے ہیں تو زمین پہ ان کے قدم نہیں پڑتے، لوگوں نے گرین کلر کے، ریڈ کلر کے کارپٹ بچھائے ہوئے ہوتے ہیں، اسٹیج تک سامنے آ کر کالے جھنڈے، ہرے جھنڈے والی گاڑی رکے گی، صاحب اتنے کمزور ہوتے ہیں دروازہ خود نہیں کھول سکتے، گاڑی رکے گی بیٹھے رہے، وہ ڈرائیور گاڑی روک کر اپنا دروازہ کھول کر آگے سے گھوم کر آئے گا، پھر ان کا دروازے کا ہینڈل کھینچ کر کھولے گا، پھر اشارہ کرے گا صاحب باہر تشریف لائے، کارپیٹ بچھا ہوگا، اس پہ چلتے 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 اسٹیج تک آئیں گے، آپ دیکھیں گے اور آپ کہتے ہیں کہ یار کیا عزت ہے اس بندے، کیا ٹور ہے، زمین پہ جوتے کو مٹی بھی نہیں لگ رہی، گاڑی سے نکلا سیدھا قالین پہ پاؤں آیا اور اسٹیج تک قالین بچھا ہوا ہے اس کے قدموں تلے، کتنا وقار والا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، کبھی آپ آنکھیں بند کر کے ان کی عزت کا تصور بھی کرو، ان کی عزت کا بھی سوچو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب یہ بچے قرآن پڑھنے کی نیت سے اپنے گھر سے، اپنے مدرسے کی طرف نکلتے ہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے گھر سے لے کر مسجد تک ان کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہ عظمت قرآن کی، قرآن کی، قرآن تو بڑی عظیم کتاب۔ آپ کے بیٹے کی شادی پہ، بیٹی کی شادی پہ نواز شریف آ جائے، زرداری آ جائے، عمران خان آ جائے، یا وہ قمر جاوید باجوہ صاحب آ جائے، یا حاضر سروس کوئی آ جائے، اور وہ آ کر اور کچھ بھی نہ کرے، آپ کے بیٹے کے گلے میں پھولوں کا ہار ہی ڈال دے، دوسرے دن آپ شاید محلے والوں سے بات بھی نہیں کریں گے، یہ تو پاور بن گیا نا، فلاں بندہ ان کی شادی میں آیا ہے، اس کے بیٹے کے گلے میں پھولوں کا ہار رہا۔ لیکن آپ اس بندے کی عزت کا تصور تو کریں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا،
حافظ کی تو جو عزت ہوگی ہوگی، جس باپ نے اس بچے کو اللہ کے قرآن کے لیے وقف کیا اس باپ کی یہ عزت ہوگی۔ بھری دنیا کے اندر اللہ رب العالمین اس حافظ کے والد کو بلائے گا اور آپ نے فرمایا اپنے ہاتھوں سے اس کے سر پر تاج پہنائے گا، جس کی چمک کا یہ عالم ہوگا اس کے آگے سورج بھی پھیکا پڑ جائے گا، سورج کی روشنی بھی مان پڑ جائے گی۔ آپ کبھی بچوں کو یہ راستہ دکھا کے تو دیکھیں نا، یہ راستہ بتا کے دیکھیں، قرآن کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں۔ آج مہنگائی کا وہ طوفان ہے، ہم پستے چلے جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے تجزیہ کیا کہ آخر یہ آفت، یہ عذاب ہم پر کیوں آ پڑا ہے؟ ڈالر آپ کے قابو نہیں آ رہا، جو 200 سے نیچے لانے کے لیے آئے تھے وہ اب 300 تک پہنچانے والے۔ ڈالر آپ کے قابو میں نہیں آ رہا، مہنگائی کا ایک طوفان ہے جو تھمتا نہیں تھمتا، اور کسی کے بس میں نہیں۔ پیٹرول پمپ والوں نے آج پیٹرول دینا بند کیا ہوا ہے، یا کوئی دے بھی رہا ہے ایک آدھ تو وہ آپ بولے ٹینکی فل کرنے وہ نہیں جی 200 کا ڈلوا 300 کا ڈلوا، کیوں کہ کل پرسوں تک 82-83 روپے ہونے جا رہا ہے، اوپر مہنگا ہونے جا رہا ہے۔ آپ یہ جب تجزیہ کریں گے آپ یہ سوچیں گے کہ پہلے والے کھا گئے، اب والے بولیں گے ہم سے پہلے والے کھا گئے، پہلے والے بولتے تھے ہم سے پہلے والے کھا گئے، اور اسی طرح یہ سلسلہ آگے تک چلتا رہے، پہلے والے کھا گئے۔ قرآن کہتا ہے کسی نے نہیں کھایا، قرآن کہتا ہے کسی نے نہیں کھایا، اصل تشخیص کی طرف کوئی آ ہی نہیں رہا۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جس بندے نے ہمارے قرآن سے منہ موڑا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کو دنیا میں سب سے پہلی سزا یہ دیتے ہیں ہم ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ 1000 گز کے بنگلے میں رہنے والا 100 گز 80 گز 60 گز کے مکان میں رہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایکڑوں میں پھیلی ہوئی فیکٹریاں، وہ لوگ فٹ پاتھوں پہ آ جاتے ہیں۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یہ تو دنیا میں سزا دیتے ہیں، آخرت میں سزا کیا ہے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم اس کو اٹھائیں گے تو نابینا کر کے اٹھائیں گے، اندھا کر کے اٹھائیں گے، وہ کہے گا لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، تو نے مجھے نابینا کیوں اٹھایا؟ قد كنت بصیرا، میری تو آنکھیں تھی، میں تو دیکھنے والا تھا۔ اتنی موٹی سی آنکھیں، لوگ میری آنکھوں کی تعریف کیا کرتے تھے، کوئی غزالی آنکھوں والا بولتا، کوئی نیل گائے کی آنکھوں والا بولتا، میں تو بڑا بینا تھا، لوگ میری آنکھوں پہ غزلیں لکھا کرتے تھے، آج تو نے مجھے بے نور کر کے اٹھایا۔ اللہ جواب دیتا ہے كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تیرے پاس ہمارا قرآن آیا تھا، ہماری آیات آئی تھی، تو نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی، تو نے انہیں بھلا دیا، ہمارے قرآن کو پس پش ڈالا، تو نے قرآن سے منہ موڑا، ہماری رحمت نے تمہیں چھوڑا، اندھے ہو کر کھائے گا۔ یہ قرآن معمولی کتاب نہیں، ہم نے اس سے استفادہ نہیں کیا، قرآن کو سمجھا ہی نہیں، اس کے مقاصد کو نہیں سمجھا، سطحی مقاصد ہیں جو ہم لیے بیٹھے۔
یقین مانیے کتنے مولوی ہیں، میں کیا آپ کو دکھ کی بات سناؤں. ہم اہل حدیث ہیں، توحید والے ہیں، لیکن سچی بات ہے توحید ہمارے پاس بھی نہیں. میں آپ سے سوال کروں، ابھی آپ کا پتہ لگے گا کہ کتنی توحید ہے اور کتنے پانی میں ہے. کتنے لوگ ہیں اہل حدیثوں کے جو یہ بولتے ہیں یہ دروازہ ذرا کھلوا دیں. وہ یہ بولتے ہیں کہ میرے 6-7 جوان بیٹے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن ان کی نوکریاں نہیں لگتی. دوسرا بولتا ہے یار میری جوان بیٹیاں ہیں، پڑھی لکھی ہیں، سلیقہ مند ہیں، دیندار ہیں، باشرع ہیں، پردے دار ہیں، لیکن رشتے نہیں آتے. میں خود بے روزگار ہوں، دکان بھی ہے، کھول کے بھی بیٹھتا ہوں، گاہک نہیں آتا. پھر کہتے ہیں کہ میں نے ایک مولوی صاحب سے حساب کرایا، انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہاری بیٹیوں پر بندش، تمہارے لڑکوں پر بندش، تمہاری دکان پر بندش. کسی نے کچھ ایسا کرا دیا ہے کہ گاہک نہیں آتے، رشتے نہیں آتے، نوکریاں نہیں لگتی. یہ جملہ آپ نے سنا ہے کبھی؟ اپنے دائیں بائیں اڑوس پڑوس سنتے ہیں. اب اس بندش کا کیا مطلب ہے؟ آسان مطلب کہ اللہ تو آپ کی دکان پہ گاہک بھیجنا چاہتا ہے، جس نے بندش کرائی ہے وہ رکاوٹ بن گیا ہے، وہ نہیں آ سکتا. اللہ آپ کے بیٹوں کی نوکریاں لگوانا چاہتا ہے، جس نے بندش جس مولوی نے کرا دی ہے یا کر دی ہے وہ نہیں لگنے دیتا. اللہ تو آپ کی بیٹیوں کے رشتے کرانا چاہتا ہے، لیکن جس نے بندش کرائی ہے وہ رشتے اس گھر میں آنے نہیں دیتا. مجھے بتائیے طاقتور بندش کرانے والا ہوا یا اللہ ہوا؟ کون طاقتور ہوا؟ آپ میری بات کو سمجھ ہی نہیں دیں، سمجھے ہی نہیں. آپ رٹی رٹائی باتوں کا جواب دے رہے ہیں. ہاں تو اللہ ہی، مگر سمجھا ہم نے دوسروں کو. دیکھیے میں آپ کو آپ کی زبان میں سمجھا. مسجد کی فرض کی آپ توسیع کر دیں، اس کو شہید کر دیں، نئے سرے سے بنا تو برابر سے ادھر ادھر سے پلاٹ آپ کو اور بھی مل گئے، آپ وہ بھی اس کو شامل کر رہے ہیں، توسیع کر رہے ہیں. یہاں کے بریلیوں نے کورٹ میں جا کے سٹے لی کہ جب آپ بھی ہمارے یہاں مسجد بنا رہے، فتنے کا بڑا ڈر ہے، اس کو روک. عدالت نے ان کی درخواست پر آپ کی تعمیر کو رکوا دی. اب یہ بتائیے بریلوی جیتے یا وہابی جیتے؟ یہی بات میں پوچھنا چاہتا ہوں. جنہوں نے رکوایا وہ جیتے نا، سیدھی سادی بات. جب آپ یہ سمجھتے ہیں مولوی نے رشتے رکوا دیے تو طاقتور تو وہ ہوا، تو کہاں گیا آپ کا وہ عقیدہ کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ وہ عقیدہ کہاں گیا؟ اللہ آپ کے بیٹوں کی نوکریاں لگوائے اور مولوی رکوا دے، وہ اللہ ہی کیا جو مولوی کے آگے بھی ٹکر نہ لے سکے، وہ کیسا؟ وہ تو پھر وہی قبر پرستوں کا ہی رب ہوا کوئی، کہ جس کو چاہے کوئی بھی کتا بھی ان پہ پتھروں کے جو بت بنے ہوئے ہوتے ہیں، کتا بھی ٹانگ اٹھا کے ان پہ پیشاب کر کے چلا جائے، جو کتے کو بھی نہیں روک سکتے. ہمارا رب تو زندہ، غیرت والا، عزت والا، طاقت والا، قدرت والا اور ایسی پاور والا ہے. قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے
نبی کیا، ولی کیا، صحابی کیا، قطب کیا، غوث کیا، دار کیا، اس کے آگے سب تھر 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 کانپتے ہیں۔ کسی کی مجال ہے اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جسے تو دینے پہ آئے تو اسے روک نہیں سکتی، جسے تو نہ دینے پہ آئے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے دے نہیں سکتی۔ یہ آپ کے پیغمبر کا عقیدہ ہے، تو آپ کی نجات بھی تبھی ہوگی جب آپ اپنا عقیدہ بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدے جیسا بنائیں۔ صرف نام نہ لیں، عقیدہ بھی بنائے ہوئے، اسی طرح یقین، اسی طرح ایمان، اسی طرح توکل، اسی طرح بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ اور جب تک ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، کفار ہم سے نہیں ڈرے، کفار ہم سے نہیں ڈرے۔ جب آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، کافر دور بھی ہوگا، تھر تھر کانپے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص امتیاز دیا، فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، دشمن مجھ سے 1 مہینے کے فاصلے پر دور ہوتا ہے اور اللہ اس کے دل میں میرا رعب ڈال دیتا ہے، اس لیے کہ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر تھا۔ آپ نے خود فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ کے قریبی ہوں۔ میرے بھائیوں، اپنے اعمال کی اصلاح اسی طرح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف یہ نماز روزہ فرض کر کے نہیں چھوڑ دیتا، اس کا طریقہ بھی ہم کو سکھلاتا ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے۔ آپ دیکھیں نماز اپنے وقت پہ فرض ہے، اس سے پہلے آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اثر میں پڑھے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ نماز اپنے اپنے وقت پہ فرض ہے، لیکن ہمیں حدیث سے ملتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے، ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ابھی بہت دور ہے، آپ نے 2 رکعتیں ظہر کی پڑھی، پھر کوئی سنت نہیں پڑھی، فوراً ہی آپ نے عصر کی جماعت پڑھی۔ وقت ظہر کا، عصر کا وقت نہیں آیا، ظہر کے وقت میں عصر کو پڑھ دیا، اور آپ نے کہیں سفر بھی نہیں کرنا، کہیں جانا بھی نہیں، وہیں رہنا، اور مغرب تک آپ وہیں رہے، دعائیں کرتے رہے، لیکن مغرب تک وہیں رہے۔ جب مغرب کا سورج چھپ گیا، مغرب کا وقت آ گیا، نماز نہیں پڑھی، صحابہ سے کہا اپنا سامان سواریوں پہ لا دو، باندھو اور چلو۔ سیدنا بلال کہنے لگے الصلاۃ یا رسول اللہ، الصلاۃ، نماز نماز۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ امامک، چلو چلو نماز تمہارے آگے ہے، یعنی آگے چل کے پڑھے، چلو۔ آگے جب گئے مزدلفہ میں، آپ نے فرمایا سواریاں روک۔ مغرب کا وقت پورا نکل چکا، اندھیرا ہو گیا، عشاء کا وقت آ چکا، اور آپ نے جان بوجھ کر مغرب کو عشاء کے وقت میں جا کے پڑھا، عصر کو جان بوجھ کر وہاں ہوتے ہوئے، سفر کے نہ ہوتے ہوئے ظہر کے وقت میں پڑھا۔ حنفی آج بھی ضد کرتے ہیں اور ظہر اور عصر کو جمع نہیں کرتے۔ رسول اللہ نے کیا ہے تو بھلے کرتے رہے، ہم تو حنفی ہیں، کلمہ بے شک ان کا پڑھا، فتویٰ امام صاحب کا مانے، انہوں نے جمع نہیں کی تو نہیں کی۔ رسول اللہ نے عصر کو ظہر کے وقت میں
بوجھ کر لیٹ کر کے عشاء کے وقت گویا پہلی نماز کو عصر کو مقدم کر کے پڑھا، دوسری نماز مغرب کو مؤخر کر کے پڑھا۔ 8 ذی الحج کو، اس سے پہلے، یہ تو 9 ذی الحج کی بات ہے، اس سے پہلے 8 ذی الحج کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بیت اللہ کے اندر حاجی جو یہاں سے لاکھوں روپے لگا کر بیت اللہ میں جاتے ہیں وہاں موجود ہوتے ہیں، اور یہ تمام مکاتب فکر کے ہاں یہ بات مسلم ہے کہ بیت اللہ میں پڑھی جانے والی ایک نماز 1 لاکھ نماز کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ سب مانتے ہیں۔ اللہ 8 ذی الحج کو حاجی سے کہتا ہے احرام بعد بیت اللہ چھوڑ دے، بیت اللہ چھوڑ دے، مینا میں چلا جائے۔ اب وہ بندہ بیت اللہ چھوڑتا ہے، مینا چلا جاتا ہے۔ مینا ایک پہاڑی علاقہ ہے، خیمے لگے ہوئے ہیں، آپ نے وہاں کوئی خاص کام نہیں کرنا، نہ وہاں طواف ہے، نہ وہاں سعی ہے، کچھ نہیں، بس خیموں میں رہنا ہے، اور وہاں جا کر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور اگلے دن 9 ذی الحج کی فجر، یہ 5 نمازیں آپ نے پڑھنی اپنے وقت پر ہے، اور قصر کرنی، جمع نہیں کرنی، قصر کرنی ہے، جمع نہیں کرنی۔ جب 9 ذی الحجہ آئی، اب حاجی پوچھے اللہ سے کہ بیت اللہ میں تو 1 لاکھ کا ثواب تھا، مینا میں کتنے لاکھ کا ثواب؟ حدیث میں کوئی ثواب ذکر نہیں کہ مینا میں کتنے لاکھ کا ثواب ہے یا کتنی نمازوں کا ثواب ہے، حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے حج کا ثواب چاہتا ہے تو بیت اللہ چھوڑ، مینا میں پہنچا دے، ساری نمازیں اپنے اپنے وقت پہ پڑھو، لیکن قصر کرو، دگانا پڑھو، جو 4 رکعت والی نماز۔ اب عرفات میں جمع بھی کیا، قصر بھی کیا، دونوں کو، مقدم بھی مؤخر بھی۔ مزدلفہ میں جا کے آپ نے پہلے مغرب پڑھی، اور اس کے بعد کوئی سنتے نہیں پڑھی، پھر آپ نے فوراً عشاء کی جماعت کھڑی کرا دی، آپ نے عشاء کر دی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نماز اپنے اپنے وقت پہ فرض ہے، اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ بیت اللہ میں 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے، اللہ 8 ذی الحج کو حاجی کو بیت اللہ سے کیوں نکال دیتا ہے؟ اگر وہ بیت اللہ میں بیٹھا رہتا، وہی نمازیں پڑھتا رہتا، یقیناً وہ جو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اس نے مینا میں پڑھی ہیں، وہ یہاں ثواب، اگر 5 نمازیں وہاں پڑھی ہیں تو یہاں ہر نماز کا 5 لاکھ کے 1 لاکھ کے برابر ثواب ہے، کتنا اجر کا بات ہے، لیکن اللہ نے نکال دیا۔ آپ اس پورے حج کے فلسفے سے کیا سمجھیں؟ اللہ تعالیٰ اسلام کا ایک مختصر سا فلسفہ، اہل حدیثو، اللہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہے کہ اسلام نہ تو بیت اللہ کے سائے میں رکھا ہے، نہ مینا میں رکھا ہے، نہ عرفات میں رکھا ہے، نہ مزدلفہ میں رکھا ہے، نہ نمازوں کے اوقات میں رکھا ہے، سارے کا سارا اسلام جو کچھ رکھا ہے نبی کریم کی پیروی میں رکھا ہے، اور یہی ہماری دعوت ہے، ہماری دعوت ہی یہی ہے کہ آپ کسی کو مانے یا نہ مانے، لیکن جس کا کلمہ پڑا ہے، جس کا کلمہ پڑا ہے اس کی بات تو مانے، اس کا مسئلہ تو مانے۔ صرف یہ تو سب کو یاد ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، لیکن سنت رسول پہ کوئی نہیں آئے۔ حرمت رسول پہ جان قربان، سنت رسول یہ نہیں بات ہے، یہ پسند نہیں۔ میرے بھائی تھوڑا سا اپنی اصلاح بھی کریں، اور اپنی اصلاح کے ساتھ عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے عمل کی اصلاح کریں، اور عمل کی اصلاح اسی میں ہے کہ ہمارے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے موافق آتے چلتے ہیں۔ اگر آپ کے مطابق آتے چلے جائیں گے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی تمہارے لیے بہترین
بہترین سیمپل ہے کہ اس کو دیکھو اور اپنی زندگی کو اس کالم میں ڈالنے کی کوشش کرو، تو اللہ رب العالمین تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے حج، تمہاری زکاتیں قیامت والے دن اللہ قبول کرے گا، تو اسی پیمانے اور اسی معیار پر قبول کرے گا۔ اور میری آپ سے درخواست ہے، جب آپ سے یہ کہا جاتا ہے فلاں مسجد میں فلاں جگہ عشاء کے بعد درس ہے، تو پھر آپ عشاء اپنے علاقے کی مسجد میں نہ پڑھیں، آپ عشاء اس علاقے کی مسجد میں درس عشاء کے بعد ہے، پھر فون کر دیا کہ جی ہم آ رہے ہیں، ابھی نعتیں چلوا دو، ہم پہنچنے والے ہیں، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، تو جو پہلے آئے بیٹھے ہیں عشاء میں ان کا کیا قصور ہے؟ ہم ان کو ان کے لیے روکے جو ابھی نہیں آئے۔ یہی حال خطیب کا خطبے کے اندر ہوتا ہے، گھڑی دیکھتا رہتا ہے، ابھی مسجد بھی کچھ خالی ہے، یا کچھ لوگ آ رہے ہوں گے بیچارے، ان کا جمعہ رہ جائے گا، چلو ان کے لیے 5 منٹ لگا دیتا ہوں، جو کچھ ابھی آئے ہیں چلو 5 منٹ ان کے لیے لگا، پھر جو 12 بجے سے آئے بیٹھے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو کیوں سزا دیتے ہیں؟ چھٹی اسے نہ ملی جسے نے سبب یاد کیا۔ اس فارمولے کو بدلو، تبدیل کرو۔ اور تیسری میری درخواست ہے، مسجد کا اسپیکر بھی تھا، سچ بات ہے مجھے بالکل مزہ نہیں آیا، باہر تو آواز آ رہی ہے لیکن اندر کچھ بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں، حالانکہ وہ مجھے سامنے بھی اسپیکر لگ رہا ہے، میں نے یہ بھی لگایا حالانکہ منہ کے اندر بھی میں نے دیا ہوا ہے، اس سے زیادہ میں اندر دے نہیں سکتا، پھر بھی کیا کروں، میں اس سے زیادہ زور لگا بھی نہیں سکتا، برا بھی تو ہو گیا۔ بارک اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا، سننا قبول مقبول فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔